الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، صبر کا بیان جاری ہے اور ابھی جاری رہے گا۔ آج بھی اس حوالے سے جس قدر وقت اجازت دے گا دو ایک احادیث ہم مطالعہ کریں گے۔ پہلی حدیث مبارکہ جو ہم نے اس وقت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی وہ دو جلیل القدر صحابہ اکرام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ دونوں صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، کیا فرمایا آپ نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب، مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی تھکاوٹ پہنچے، نصب تعب، کسی بھی وجہ سے مشقت، ولا وصب کوئی بیماری ہو، ولا ہم کوئی ہم کوئی دکھ، ولا حزن، غم و حزن تو اردو میں عام استعمال ہوتا ہے غم، ولا اذن کوئی تکلیف، کوئی زخم ہو گیا، کوئی چوٹ لگ گئی، کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو گئی، ولا غم تو وہی حزن اور ایک ہی معنی ہے، کسی بھی ایسی بات کا کو غم کہتے ہیں جس سے انسان کو دلی طور پہ تکلیف ہوتی ہے، جسم پہ کوئی چوٹ کے آثار نہیں ہوتے، دکھ ہوتا ہے دل میں، دماغ میں کوئی ایسی بات، ایسا حادثہ جس سے کوفت ہوتی ہے۔ حتی الشوکۃ یشاکھا، کانٹا تو جانتے ہیں نا، کانٹا ببول کا کانٹا، کسی اور درخت کا کانٹا لگتا ہے انسان کو، ذرا سا دکھ محسوس ہوتا ہے، اس کے بعد لمحے دو لمحے کے بعد یاد بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہوا تھا، کسی جھاڑی خاردار علاقے سے گزر رہے ہیں، انجانے میں کوئی کانٹا چبھ گیا، فوری طور پہ تو آدمی ہاتھ پھیلائے گا، دیکھے گا کچھ ہوا ہے، اس کے بعد بھول جائے گا۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی الشوکہ یشاکھا، کوئی کانٹا ذرا سا اگر کسی انسان کو چبھتا ہے، الا کفر اللہ بہا من خطایاہ،
اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ ایک مرد مومن کی خطائیں معاف کرتا ہے۔ کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی غم ہے، کوئی اندرونی چوٹ ہے، کوئی بیرونی چوٹ ہے، کسی میں خون نکلتا ہے، کسی میں ہڈی کو تکلیف آتی، کسی بھی ذرا سی کوئی ایسی بات جس سے انسان اپنی نارمل نہیں رہتا، اس کی زندگی میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے، اس کو کچھ دکھ محسوس ہونے لگتا ہے، ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن کے لیے اس کے بدلے میں گناہوں کی معافی کا اعلان ہے۔ اور کون شخص ہوگا اس زندگی میں جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کی ضرورت نہ ہو، یا کوئی بھی کسی بھی شخص کو کون سا لمحہ ہوگا جب انسان کو معافی کی طلب نہ ہو یا خواہش نہ ہو، ضرورت نہ ہو۔ خواہش تو ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، ضرورت تو ہر وقت رہتی ہے۔ وجہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر وقت گناہ کر رہا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ انسان کے گناہ گار ہونے کے لیے ہر وقت گناہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ انسان کا اللہ تعالی کی عبادت کا حق ادا نہ کرنا بھی گناہ ہے، اس کے حق کو اس کے معیار کے مطابق ادا نہ کرنا بھی گناہ ہے۔ ہم نے کوئی مالی عبادت کی، دل میں ہلکا سا ایک کھوٹ آ گیا، ہم نے اس کی مدد کی ہے، ہم نے دیکھو ہم پیسے دینے والے ہیں، لوگ کتنے ہیں جو بیچارے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اگر یہ ذہن میں آتا ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تو اس سے بڑی عبادت نہیں ہے، اور اگر اترانے کے لیے آتا ہے تو اس سے بڑا جرم نہیں ہے۔ انسان ہے، مسجد میں ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ نماز کا دوگانہ بھی ادا کریں گے، جو توفیق ہوگی اس کے ساتھ کچھ نوافل بھی ادا کریں گے، لیکن کیا اس میں کوئی ایک سجدہ بھی ایک انسان مجھ سمیت اگر اپنے اپنے دام گریبان میں جھانکے اس قابل ہوگا کہ اللہ کو پیش کیا جا سکے؟ اللہ کو، انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، اس ذات کی بات ہو رہی ہے جس کے سامنے ہمارا خیال، ہمارا تصور، دل کا کھوٹ، دماغ کے اندر مختلف چلنے والے خیالات کی رو، ہر چیز اس کے سامنے آیا ہے، اس کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہے کوئی ایک سجدہ، کوئی ایک رکعت، کوئی ایک رکوع، کوئی تلاوت کردہ ایک آیت، امام صاحب طویل طویل تلاوتیں کر رہے ہیں، ہمیں الحمدللہ رب العالمین کا معنی بھی معلوم نہیں، اور توقع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوری نماز قبول فرمائے گا۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس نے ہمیں یہاں بلایا ہے، یقیناً اللہ قبول فرمائے گا، لیکن اگر قبول فرما رہا ہے تو یہ اس کی رحمت ہے، ہمارا حق نہیں ہے، ہمارا استحقاق نہیں ہے کہ ہم یہ ٹوٹی پھوٹی نماز اللہ کے سامنے رکھ کے پیش کریں اور اصرار بھی کریں کہ قبول کر لیں۔ تو انسان کے گناہ گار ہونے کا مفہوم یہی نہیں ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ نے گناہ کے طور پہ بتا دی ہیں انسان ہر وقت وہ کرتا رہے، یقیناً وہ بھی کوتاہی ہوتی ہے، ان میں بھی انسان کبھی مشغول ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی وقت اللہ کی رحمت سے ان گناہوں میں مشغول نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، تب بھی عبادت کا مفہوم اپنی جگہ اور عبادت کا حق اپنی جگہ، اور اس کے بعد اس عبادت کو اپنے رب کے حضور پیش کرنے کا مرحلہ اپنی جگہ۔ اس لیے انسان کو ہر وقت معافی کی ضرورت ہے۔ اللہ کی رحمت کا ایک خاص پہلو یہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے، ملاحظہ کیجئے کہ انسان ایک تو ہے نا معافی مانگ رہا ہے، ہاتھ پھیلا رہا ہے، اس کے دربار میں حاضر ہو رہا ہے، اور اللہ اپنی رحمت سے معاف بھی کر رہا ہے، امید رکھنی چاہیے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ وہ تو راہ چلتے جا رہا ہے، بازار سے کسی سودے کے لیے جا رہا ہے، ملازمت کے لیے جا رہا ہے، کاروبار کے لیے جاتا ہے، راستے میں ٹھوکر لگ جاتی ہے، کوئی جان پہچان والا شخص اجنبیت کے ساتھ گزر جاتا ہے، کوفت ہوگی نہیں ہوگی؟ کسی انتہائی قریبی دوست کو ہم سلام کرتے ہیں، وہ سلام کا جواب دینا تو کجا منہ پھیر لیتا ہے، تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔